ایک سال گیا ایک سال نیا ہے آنے کو، ایک سال گیا ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو۔ نہ شب و روز ہی بدلے ہیں نہ حال اچھا ہے، نہ شب و روز ہی بدلے ہیں نہ حال اچھا ہے، کس برہمن نے کہا تھا یہ سال اچھا ہے۔ آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر، آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر، جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے۔ تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی۔ پیارے دوستو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی؟ کیا تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ کیا ہمارے اسلاف کرام نے نیو ایئر کی جشن محفل میں شرکت کی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر عقل مند شخص نفی میں دے گا۔ پھر آج کیوں مسلمان اس کام کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ انجام دے رہا ہے؟ آخر یہ کس نے ایجاد کیا؟ اور وہ کون سی قوم ہے جو نئے سال کا ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے، لیکن لوگوں میں فساد کی وجہ سے ان میں بدعات و خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہے کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی گئی تو انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام نئے نئے جشن اور تیوہار وضع کر لیے۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن بھی ہے۔ دراصل یہ نیو ایئر کا سیلیبریشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں پراچین کال سے ہی نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلتی آ رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، جس کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے، اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک میں رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے، اور 31 دسمبر رات 12 بجے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہی جاتی ہے۔ کیک کاٹا جاتا ہے اور ہر طرف نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے، اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے، جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا بھی بھرپور انتظام کیا جاتا ہے۔ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں۔ ان مسلمانوں نے اپنی روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا ایک برس کم ہو گیا ہے؟ زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک قیمتی نعمت ہے، اور نعمت کے زائل یا ختم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ گزرا ہوا سال حسین یادیں اور خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے، اور انسان کو زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے۔ سال ختم ہوتا ہے تو حیات مستعار کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان اپنی مقررہ مدت کی تکمیل کی طرف رواں دواں ہوتا رہتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ اور اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ یہ عمر اور زندگی جو ہم کو عطا ہوئی ہے وہ صرف آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کی خاطر عطا ہوئی ہے کہ ہم اس کے ذریعے آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اپنے اعمال کو اچھا بنا سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔